ویلکم ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، ہم آج ایسی چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون رکھیں گے، اپنے آپ کو طاقتور رکھیں گے، پاورفل رکھیں گے. مگر آج چونکہ ایسی چیز سے میں بات کروں جسے کہتے ہیں ڈپریشن. معاشرے میں ڈپریشن ہے، ہر جگہ ڈپریشن نظر آ رہے ہیں. انسان کے اندر ڈپریشن ہے، بہت سے ایک مسائل ہے. تو ڈپریشن سے چھٹکارے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کوئی کنٹرول، کوئی چیز انڈیویجولی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. تو آج بات کریں گے ڈپریشن سے کیسے نجات. میرا آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن سے چھٹکارا کیسے. تو آتے ہیں وجوہات اس کے بہت سی ہے. معاشرے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو آج کل، آپ کو پتہ ہے کس چیز سے ڈپریشن ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ بجلی، گیس اور مہنگائی وغیرہ، اس کا زیادہ لوگ آپ دیکھتے رہتے ہیں. ٹینشن لیتے ہیں لوگ بہت سارے، اور کپڑا، مکانوں، فلاؤں، یہ وہ اس طرح کی چیزوں کا جو ہے نا. اور اس کا جسمانی بیماریوں سے بھی ہوتی ہے. ڈپریشن جو ہے کسی جسمانی بیماری سے بھی ہوتی ہے، کسی زیادہ میڈیسنز کا بہت زیادہ استعمال سے، بہترین استعمال سے بھی ہوتی ہے، یا لمبی میڈیسن کو استعمال کرنے سے بھی ہوتی ہے. ڈپریشن کی وجوہات افسردگی سے ہوتی ہے، سٹریس سے ہوتی ہے، ٹینشن سے ہوتی ہے، خوف سے ہوتی ہے، اور ناقص غذاؤں سے ہو سکتے ہیں، اور ہماری باڈی میں غذائیت کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیمیکلز کی کمی کی، وٹامنز کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ڈپریشن جو ہے بہت سینسیٹیو لوگ جو ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت سینسیٹیو رکھا ہے، ہر چیز ان کو چبھتی ہے، صحیح نہیں لگتی ہے. ڈپریشن وہ لوگ جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں سے برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. جیلس لوگ، جیلسی ہے، وہ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. جو جیلسی ہے، جیلس لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے جو اس سے، کیونکہ وہ بہت لالچ میں ہوتا ہے، سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. احساس کمتری بھی ایک بدترین چیز ہے. احساس کمتری کی وجہ سے بھی، کیونکہ ہر جگہ پہ شرمانا، شرمیلی، کونے میں بیٹھ جانا، یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا، اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتے ہیں. اور کام کے بوجھ، نیند کی کمی کی وجہ سے بھی، مستقبل کا خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. رشتوں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ بد تعلقات جسے کہتے ہیں، بدترین تعلقات سے بھی ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں، رشتوں میں اختلافات، معاشرتی مسائل، اور ایسے لوگ جس کا شادی نہ ہو یا لیٹ ہو، بالخصوص لڑکیاں جن کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ پہ جو ہے نا سٹریس طاری کرتے ہیں، بار بار خوف ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ جو اس طرح کے حالات، اس طرح کی کیفیات میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھے، برقرار رکھے، بہترین رکھے، پرسکون رکھے. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو پرسکون نہیں رکھیں گے، آپ کے لیے اور زیادہ مسائل بن سکیں گے. صبر نہیں ہے آپ میں، در میں تحمل نہیں ہے آپ کے، آپ میں جو ہے نا وہ بردباری نہیں ہے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے آپ کو حملہ کرتے ہیں، آپ پر ڈپریشن آپ پر حملہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلا میں ایک عنصر دیکھنا ہے صبر کا، تحمل کا. اور صابرین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیے. تحمل کا، طاقت کا، فورس کا، اس کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہے. یہ وجوہات جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وجوہات تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج کل آپ کو خود پتہ ہے آپ کے خود کیا حالت ہے، آپ کے خود کیا سوچتے ہیں. مستقبل کا خوف، مستقبل میں یعنی کسی چیز کا بھی خوف ہو سکتا ہے. کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائے، کوئی آپ کو کچھ اور نہ کرے، کوئی آپ کے ساتھ
یہ تمام چیزیں یعنی ایسے ایک بے جازا خوف ہوتے ہیں، اپنے آپ کے حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے، ڈرنے کی وجہ سے، ہمیشہ ڈر خوف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، تو اس سے ڈپریشن ہو جاتے. تو ڈپریشن جو ہے اس کا علاج اور اس کا بہترین طریقہ اور بہترین علاج جو ہے آج اس سے نیچرل طریقے سے بتاؤں گا آپ کو کیسے ہوتے ہیں. کالر سے بھی پوچھتے کہ کیسے ہوتے ہیں ڈپریشن کا علاج. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ سر میں ریحانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ریحانہ، کیسے آپ؟ اچھی ہے؟ جی سر بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ریحانہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ آج میرا موضوع جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈپریشن ہے، اور یہ حالات ہے ڈپریشن لوگوں میں. آپ دیکھ رہے لوگوں روڈوں پہ نکلتے ہیں لوگ ڈپریشن کے شکار لوگ، اور مار پیٹ کرتے ہیں. تو حالات ایسے ہو گئے ہیں نا. اب وہ جو مقصد وہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ ملک کو خراب کرنے کی کوشش کریں، وہ تو ہے ہی ڈپریشن کے شکار. وہ تو ہے ہی غیر مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. طمانیت نہیں اس کے قلب میں، اس کے دل میں. حیوانات کی طرح، اینیمل کی طرح سلوک ہے ان کا. اینیمل سے بھی بدتر. اینیمل تو پھر بھی نیچر پہ سوچتا ہے، نیچرل زندگی ہے اس کا. ان لوگوں کی زندگی بھی نیچرل نہیں ہے، سلوک بھی نیچرل نہیں ہے. مگر وہ لوگ جو روڈوں پہ نکلتے ہیں، عام سے جو لوگ ہیں، اتنی ظاہر ڈپریشن سٹریس کی وجہ سے نکلتے ہیں نا. اور پھر یا بجلی کی وہ مظاہرے کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ، اور یا کوئی اور جو مہنگائی کی کرتے ہیں، زیادہ تر مہنگائی کے ہوتے ہیں، یا تنخواہیں نہ ملنے کی ہوتی ہے. بس یہی چیز تو ہوتا ہے، تنخواہیں نہ ملنے کی، مہنگائی کی، اور بجلی کی نہ آنے کی. بس اس طرح کپڑا، مکان اور روٹی، اس کی ہڑتالیں ہوتے ہیں. باقی چیزوں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو آپ بتا دیں کہ یہ کس طرح کے اس ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ سر جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل پورا معاشرے ڈپریشن کا شکار ہے. جس سے بھی آپ بات کریں وہی بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. کسی کو بجلی کا مسئلہ ہے، کسی کو پانی کا مسئلہ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے. پاکستان میں تو تقریباً ہر بندہ ہی ڈپریشن کا شکار ہے. ہر گھر میں بیماری ہے، تکلیف ہے. ڈپریشن کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہیں تکلیفیں. تو لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں گھروں میں صرف یہ ڈپریشن کی وجہ سے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ سمدھا کی وجہ سے زندگی میں سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے اور زندگی سموتھ ہو جاتی ہے. بے شک مسائل ہیں ہمارے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مسائل ختم نہیں، مطلب ختم ہو گئے ہمارے، لیکن مسائل ہونے کے باوجود بھی سمدھا کرنے سے ہمیں ایک سہارا مل جاتا ہے. اللہ کی طرف ایک امید آس بن جاتی ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹائم آئے گا انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ حل کرے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے آپ کے، بہت اچھی بات ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے نام کیا بتایا؟ سر ریحانہ بات کریں، آپ کی اسٹوڈنٹ لاہور سے. ریحانہ جی، سوری وہ آواز شروع میں صحیح نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے. اچھا بالکل ریحانہ، بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنے؟ سر میری 35 سے ابو ہے. اچھا بڑی ہو گئی ماشاءاللہ. تو میرا مطلب یہ، آپ کو اس کرنے سے پہلے آپ کو کیا پرابلمز تھے، اور جب آپ نے یہ سمدھا ہیلنگ سسٹم کو اپنایا، ڈپریشن، ٹینشن ایسی بیماریاں کیا کیور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی سر بالکل کیور ہو سکتے ہیں. جب میں آئی تھی آپ کی کلاس میں تو مجھے ڈپریشن تھا، نیند کا مسئلہ تھا اور بڑی مطلب پریشانی میں تھی میں. لیکن جب میں نے سمجھا کیا اس سے میری نہ صرف میری لائف بالکل ٹوٹلی چینج ہوگی بلکہ میری پوری فیملی کی میں ایک سکون سا، اطمینان سا آ گیا. میرے ملنے والوں کو جو مجھ سے بینیفٹس ہوئے وہ الگ ہیں. ہر بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ دور ہوئی اور میری خود کی ڈپریشن اور پریشانیاں دور ہوئی سمدھا کرنے کے بعد. الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے
تو اس کا مطلب ہے ڈپریشن یعنی کیوریبل ہے, اس کا علاج ہے؟ 100% سر, 100% کیوریبل ہے یہ, اور بہت سے لوگ صحیح ہو کے جاتے ہیں یہاں سے. ہمارے جو پیشنٹ آتے ہیں ڈپریشن میں آتے ہیں اور بالکل ریلیکس ہو کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا, ہم اس سے پریشان تھے, تو وہ سو جاتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں صحیح صحیح صحیح, ہیلنگ کرنے کے بعد. ماشاء اللہ, الحمدللہ کہ لوگوں کو بینیفٹس مل رہے ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو ڈپریشن یعنی کیوریبل ہے اور یہ ممکن ہے. انڈیویجلی ہمیں اس کا جو ہے نا علاج کرنی چاہیے نا, ہر انسان کو سوچنا چاہیے اس پہ. جی سر, جی جی سمجھا کرنا چاہیے ہر انسان کو. یہ جو کر لیتا ہے اس کو اس کا پتہ چلتا ہے یہ کیا چیز ہے اور کتنے اچھے اس کے ریزلٹ ہیں. کیونکہ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکتے, بس سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, سمجھا کیا. لوگ پوچھتے ہیں, کوئی مطمئن ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتے, لیکن جو کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں, جو سمجھا کر لیتے ہیں, پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے یہ چیز پہلے ہماری زندگی میں کیوں نہیں آ گئی. اور میں خود بھی بڑی پچھتاتی ہوں کہ بھئی ایک ٹائم پہ میں نے بہت لیٹ مطلب اس طرف آئی ہوں, یا مجھے پتہ چلا سمدھا کے بارے میں. اگر مجھے پہلے پتہ چلتا شاید میری ماں جو ڈپریشن میں فوت ہو گئی وہ آج زندہ ہوتی شاید, اور میرے رشتے دار جو ڈپریشن میں دنیا سے چلے گئے وہ نہ ڈپریشن کا شکار ہوتے. تو بس قسمت میں نہیں تھا, لیکن اب میں خوش ہوں کہ چلے. لیکن جو لوگ سن رہے ہیں ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹائم سے اگر آپ اس طرف آ جائیں تو آپ بہت سے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. صحیح صحیح, بالکل بالکل, انشاءاللہ آ جائیں گے. آپ نے کتنے لیول کیے ریحانہ؟ سر میں نے 8 لیول تک کی ہے, HMM 1 اور 2 بھی کی ہے. ماشاءاللہ 8 لیول تک کیے ہوئے, بہت اچھی بات. جی سر. تو کچھ لوگ ہوتے ریحانہ کہ وہ 1 to 4 کر کے بس بیٹھ جاتے ہیں, کچھ لوگ تو آگے بڑھتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کو کیا کہیں گے کہ وہ لیول, اس کے بینیفٹس کتنے ضروری, کتنے بہترین ہے؟ جو کہتی ہوں کہ 1 to 4 تو ایک سمجھے ریت کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہے, سمجھا تو ایک سمندر ہے. اور 1 to 4 تو ایک ذرہ ہے جو ہمیں ملتا ہے. مطلب جب ہم آگے لیول کرتے ہیں تو مزید نئی دنیا میں جاتے ہیں, مزید ہماری جو ہے نا پاورز بڑھتی ہیں, اور ہم لوگوں کو اچھی طرح سے مطلب فائدہ خود کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں. 1 to 4 ایک لوگ کر کے ہٹ جاتے ہیں, لیکن میں جو میرے تھرو آتے ہیں لوگ یا جو میرے پاس آتے ہیں ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ 1 to 4 تک دنیا نہیں ہے. آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ سارے لیولز کریں تاکہ آپ صحیح طرح سے سمجھا سے فائدہ اٹھا سکیں. تو میں تو آپ سے ماسٹر لیول بھی انشاءاللہ کروں گی, میں نے سوچ لیا ہے. اور میں ہاں جی, میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے. کیا بات ہے, آپ کے ساتھی سے آپ کو اجازت مل گئی ہے نا؟ جی سر, انہوں نے بہت خوشی سے اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں جہاں تک سمجھا میں تم جا سکتی ہو, جتنے لیول کر سکتی ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم آگے تک جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سر میں آپ کو بتاؤں, جو پہلی دفعہ انہوں نے 1 to 4 کی فیس بھری تھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یہ پھینک رہا ہوں پیسے. میں نے کہا آپ پھینک دو. کہہ رہے یہ دیکھو میں پھینک رہا ہوں. میں نے کہا پھینک دو پیسے آپ. لیکن جب وہ کر لیا تو کہہ رہے یہ تو بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ سے. آپ تم جتنے بھی ہو سکتا ہے نا, تمہیں جو بھی اس پہ خرچہ آئے گا سب میں کروں گا. صحیح 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 صحیح. تو سر وہ اب دیکھ لیں, اب اس نے اس کو اتنا ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ اب وہ مجھے ماسٹر تک, یعنی 1 to 4 بھی نہیں کروا رہے تھے, اب وہ مجھے ماسٹر تک کروانے کو تیار ہو گئے. ماشاءاللہ, بڑی بات ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ اتنے اپنے ساتھی کو اس میں رکھا, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے, بہت بڑی بات ہے, بہت اللہ کا سر یہ کرم. سب آپ کی بدولت. سر آپ جیسی شخصیت بہت کم ہوتی ہے, اور لوگوں سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سے بھرپور فائدہ اٹھا لے, کیونکہ جتنا وہ اس طرف جلدی چلے جائیں گے اتنا ہی ان کو رزلٹ بھی اچھے ملیں گے, اور ٹائم سے ان کی جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم آ جائیں گے لاہور تو آپ ماسٹر لیول کر لیں, اور کوشش کریں کہ اس سے پہلے ایڈمیشن لیں, کیونکہ جب ہم آ جائیں گے نا تو پھر تاکہ آپ کے لیے ٹائم کا کوئی بندوبست ابھی سے کر لے, کس ٹائم پہ آپ کو کلاس دینی ہے,
یہ پہلے سے ہو تو اچھا ہے، کیونکہ ہمارے لیے بھی آسان ہو جائیں گے نا. جی سر. ہمارے لیے بھی آسان ہو جائیں گے اگر آپ پہلے سے اس میں کر لیں نا تو بہتر ہے. پہلے ایڈمیشن لے لے تو ہمارے لیے آسان ہو جاتے آپ کو ٹائم دینے کا، ورنہ بہت پھر کم ٹائم ملتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بس اسی وقت آ جاتے ہیں مجھے یہ کرنا وہ کرنا، تو وہ جی پہلے سر. سے اگر کر لے تو اور اچھا ہو جاتا ہے نا. جی سر. جی سر. یعنی وہ ڈپریشن ختم ہو جاتے ہیں نا. ہاں جی، ڈپریشن کا سارے مسائل ہی تقریباً حل ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف اپنے حل ہوتے ہیں، آپ کے ملنے والوں کے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے، جو کہ ڈاکٹر سے بھی کیور نہیں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں لوگ. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں آپ ڈاکٹروں کے پاس پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو آرام نہیں آ رہا ہوتا. تو جب وہ صحیح. میری طرف آتے ہیں، میں تو اب بہت ہی ناچیز ہوں سر. آپ تو بہت اونچی شخصیت ہے، میں تو بالکل ہی آپ کی مطلب خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن سر وہ طاقتیں آپ نے ہمیں دی ہیں کہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ آئے لوگ اور آ کے اس چیز کو سیکھیں اور دوسروں کے بھی کام آئے اور خود اپنی فیملی کے بھی کام آئے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ آ رہے دنیا اس طرف آ رہے، بہت سے لوگ آ رہے ہیں اس طرف، اور اللہ کا شکر ہے آج کل تو بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں. اور سر اور سب کے رزلٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور خوش ہو کے جاتے ہیں کلاس سے. بالکل بالکل بالکل، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے. اور سب الحمدللہ مطمئن ہو کے جاتے الحمدللہ. جی سر، بالکل ہاں بالکل. تو نہ صرف اپنی زندگی کو مطمئن کرتے ہیں وہ لوگ، بلکہ اپنی پوری فیملی کو، اپنے ارد کے لوگوں کو، اپنے رشتے داروں کو، سب کو مطمئن، سبھی مطمئن ہو جاتے ہیں. جو جب کسی کی تکلیف دور ہوتی ہے، کسی کی پرابلم، گھریلو جھگڑے جو ہے وہ سمدھا کی بدولت حل ہو جاتے ہیں. کتنے گھر یعنی کہ سمدھا کی بدولت بسے ہیں، کتنے بچوں کی زندگیاں خراب ہونے سے بچ گئی ہیں سمدھا کی بدولت. تو صحیح. میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے جو ہے نا ہمیں آپ تک پہنچایا اور ہمیں یہ سب سیکھا ہم نے آپ سے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. اور یہ آپ لوگوں کے ایک اللہ سے محبت اور روحانیت سے محبت ہے جو آپ جی لوگ آتے ہیں اس طرف، اور پھر آپ کے ہاتھ میں اللہ شفا دیتے ہیں. کسی کی درد دکھ میں آپ جی سر. کام آتے ہیں اور ان کے درد دکھ دور ہوتے ہیں، ایسے جی کرونک پرابلم ٹھیک ہو سر، جاتے میں ہیں. تو روزانہ کہنا نہیں چاہیے بری بات ہے، لیکن میں اللہ سے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی اور اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا رہبر، ایسا رہنما میرے لیے بھیج دے جو میرے لیے مسیحا بن کے آئے. آپ یقین کریں، آپ مجھے میرے درود پاک کے صدقے سے ملے ہیں، اور جو چیز درود پاک کے صدقے سے ملے وہ چیز کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ ایک اللہ کا تحفہ اور وہ احسان ہی ہو سکتا ہے. تو مجھے اللہ کی طرف سے آپ جیسا استاد ملا تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے مطلب یہ اتنی بڑی نعمت آپ جیسے استاد کی شکل میں دی. بہت شکریہ. اللہ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے جا رہی ہے اور زیادہ ہم انشاءاللہ آگے دنیا کو پار کریں گے اور دنیا کو پائیں گے جی بہترین سر، طور انشاءاللہ. طریقے سے. انشاءاللہ زندگی کو انجوائے کریں گے اور ابد کی زندگی کے لیے کچھ جی سر، بالکل سر. تو ہمیشہ یہ دنیا تو کچھ کتنے زیادہ عمر 100 سال زیادہ عجیب سے کو صرف یہی دنیا نہیں ابد کے لیے سوچنا چاہیے. اور اس میں کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ، مگر لوگ باوجود اللہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ حرام کھاتے ہیں، انسان کو اذیتیں دیتے ہیں، انسان کو تنگ کرتے ہیں. مجھے حیرانگی ہوتا ہے. تو اس صورت میں ڈپریشن ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ بتائیں. سر، ساری ڈپریشن کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہو، تو آپ کو ذہنی سکون کہاں سے ملے گا؟ آپ اللہ کے راستے سے ہٹ کے آپ چل رہے ہو
تو آپ کو قلبی سکون کہاں سے ملے گا؟ قلبی سکون تو صرف اللہ کے راستے پہ چلنے پہ ہے، نہ کہ بے ایمانی اور دھوکے بازی کے راستے پہ چلنے سے ہے. ہمیں تو مطلب جو راستہ اللہ نے بتایا اگر ہم اس پہ چلے تو ہمیں ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اب پورا معاشرہ ہی ہمیں دیکھ لیں، سب کرپشن کی طرف جا رہا ہے، سب مطلب کوئی سکون کی زندگی نہیں ہے، بے چینی اور بے اضطراب کا ماحول ہے پورے معاشرے میں. صحیح کرپشن ہے، مسائل ہے. تو یہ سمجھ سے یہ دنیا باہر ہے، کیا کرتے ہیں لوگ، حیرانگی ہے کہ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے بھی ایسا کام کرتے ہیں. اور حتیٰ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھے جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے ہیں مگر وہ بندہ کے حق کو نہیں کھاتے ہیں، بندے کے حق کو بہت بڑا کیا سمجھتے ہیں. اور ایسے لوگ ہیں دنیا دیکھے کہ ایسے لوگ ہیں جس نے جو خدا پہ یقین رکھتے ہیں کہ سزا جزا ہوتے ہیں، اور مگر وہ پھر بھی اس پہ جو ہے نا وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. حیرانگی نہیں ہے؟ جی سر بالکل حیرانگی ہے، کیونکہ ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں اس طرح کے لوگ اپنی موت کو، کہ مطلب کوئی ٹائم نہیں ہے موت کا، پتہ نہیں کس ٹائم انسان اللہ کے پاس چلا جائے. تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے کس منہ سے اس کا سامنا کریں گے کہ ہم نے دوسروں کا حق مارا، دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کیا اور دوسروں کے حقوق کو اس طرح پامال کیا. تو سمجھ نہیں آتی مجھے کہ لوگ اس طرح کیسے ان کے ضمیر ان کے کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور وہ کیسے اطمینان کی نیند سو جاتے ہیں، اور وہ کیسے یہ سب کرتے ہیں. وہ سمجھ نہیں آتی. جو چند لوگ اچھے ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا برے لوگوں سے بھری ہوئی، اچھے لوگ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے سارے دنیا چل رہی ہے، نہیں تو شاید قیامت آ جاتی. جی بالکل. اللہ ہمیں خود اپنے کو ہدایت کریں، اور انشاءاللہ جس راستہ کو ہم نے چنا ہے اس میں تربیت ہے بچوں کی ہماری، اور انشاءاللہ اس دفعہ بچوں کو بھی ہم کرائیں گے، بڑا اچھا پروگرام انشاءاللہ بنائیں گے بچوں کے سر مستقبل آپ کے جیسے بارے لوگ تو معاشرے کو اصلاح کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کو ہمیں قدر کرنی چاہیے آپ جیسے لوگوں کی، کہ آپ دنیا کو ایک اچھے کی طرف لے کے آ رہے ہیں. اور مطلب ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپ کے پیچھے چلے. آپ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں ہمیں لے کے، ہمیں آپ کا ہاتھ تھام کے آپ اس راستے پہ چل پڑنا چاہیے، تاکہ ہم بھی جو ہے نا اللہ کے آگے سرخرو ہوں. کیونکہ گندے لوگ بہت ہیں، آپ جیسے لوگ بہت کم ہیں دنیا میں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے اور ہم اچھی کی طرف جائیں اور ہمارا معاشرہ ایک بار پھر سے خدا کی طرف آ جائے، تو ہمیں آپ جیسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے. اب پتہ نہیں انشاءاللہ. لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، لیکن جب وہ سمجھا میں کہتے ہیں ایک دفعہ ضرور آئے، وہ ضرور کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زندگی میں ہم کیا چیز ہمارے ہاتھ سے کھوئی ہوئی تھی، کیا چیز تھی جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، اور ہم ایسی عجیب سی زندگی گزار رہے تھے، لا علمی کی زندگی گزار رہے تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں کیسے زندہ ہیں، کس طرح کے ماحول میں پل رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پھر جب ہم سمجھا کر لیتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں. بہت کچھ سمجھ آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ بس دنیا میں کچھ کیے جو کہ لوگوں کے دلوں میں یہ زندہ رہیں گے، اور یہ ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور بالخصوص انشاءاللہ. وہ ٹاپ والے خانے میں نا. جی سر. ہاں میں تو اپنے اسٹوڈنٹ کے ٹاپ والے خانے میں ہوتا ہوں، اس لیے مجھے ڈپریشن ہی نہیں ہوتی ہے. وہ دل کے سر جو ہم آپ کو ہیلنگ سینڈ کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی ہیلنگ سینڈ کرتے ہیں سب سے ٹاپ پہ آپ ہوتے ہیں، تو آپ کو جی اتنے لوگ پیار بھیج رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں؟ ہاں مگر ایک پبلک فگر اور ایک ذمہ دار شخص ضرور کچھ نہ کچھ ڈپریشن کے قریب ہو جاتے، مگر جب انسان اپنے ہدف پہ اپنے چیزوں پہ فوکس رہتے اور آج کا کام کل کو نہیں چھوڑتے، تو وہ شخص اور پریزنٹ میں رہتے ہیں، وہ ڈپریشن کے شکار نہیں ہو سکتے. اور اگر ایک انسان خوف میں رہتا ہے، مستقبل میں رہتا ہے یا ماضی میں رہتے، تو وہ پھر ظاہر ڈپریشن کے شکار ہوتا ہے. آج کل ہمارے لوگ اپنے آپ کو بھول گئے، حال کو بھول گئے، وہ پیچھے اور آگے رہتے ہیں، مستقبل میں رہتے ہیں یا ماضی میں رہتے.
اس وجہ سے آپ کیسے ڈپریشن میں رہ سکتے ہیں؟ آپ تو دنیا کو ڈپریشن سے نکالتے ہیں. پوری فیملی جو آپ کے پاس آتی ہے فیملی سے ان کی فیملی پھر مزید فیملی جتنی بھی فیملی آتی ہیں آپ ان کو ڈپریشن سے نکالتے ہیں. آپ کیسے ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہوں تو پھر ہم بھی کبھی بھی ڈپریشن سے نہ نکلیں. نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے دنیا کی بڑی معالجین آئی، مگر وہ بیمار ہو کے اور اس دنیا سے چلے گئے، بیمار ہو کے بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے، چلے گئے دنیا سے. بات یہ ہے کہ بڑی بڑی معالجین اپنا علاج نہیں کر سکتے. کبھی کبھی کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہم درد جو ہوتے ہیں نا، کبھی کینسر جیسی بیماریاں سیکنڈوں میں، منٹوں میں، دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں نا، جی سر. اور کبھی معمولی سے درد ہوتا ہے، جتنا کوشش کرے ٹھیک نہیں ہوتے. تو جی بات سر. یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہے نا. جب اللہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں نا کچھ چیزیں تو نہیں ہوتے ہیں نا، مگر ہم ہاں جی کوشش کرتے. بالکل، شفا تو اللہ کی طرف سے ہے. اور لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں شفا وہ جس وقت جہاں سے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور نہیں چاہتا تو نہیں ملتی. کہیں سے بھی ہم کتنا بھی زور لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، نہیں ملتی شفا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے جو ہم انٹروڈیوس کرا رہی ہے. ایک نئے دنیا ہے، اور اس نئے دنیا کو انٹروڈیوس کرانا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک مشکل کام ہے. اور اللہ کا کرم ہے، لوگ سمجھ لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اور عجیب غریب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، طریقہ علاج ایسا ہے جس کا کوئی نقصان نہیں. لوگ حیران ہوتا ہے ایسے کیسے پاسبل ہے جس کا کوئی نقصان نہ، جس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ منٹوں میں، دنوں میں لوگ ٹھیک ہو جائیں، کرونک پرابلم ٹھیک ہو جائیں. اور یعنی اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اب اس طرح لوگوں کو کنونس کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے نا. جی ہم یہاں پر ناظرین لیتے ہیں ایک بریک. بہت شکریہ آپ نے کال کیا ریحانہ، بہت تھینک یو ویری مچ. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ کیسے یہ ڈپریشن کہاں سے ہوتا ہے، اس کا علاج کیسے. کہیں مت جائے گا، شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، بات ہو رہے تھے اس طرح ہم اپنے دنیا کو بدل لے، ٹینشن ڈپریشن سے نکلے، نجات پائیں. بات ہو رہے تھے ہمارے مستقبل اور ماضی کی. ریحانہ سے بات ہو رہے تھے ہمارے کہ لوگ یا ماضی میں رہتا ہے یا مستقبل میں. مستقبل میں رہتا ہے خوف کے ہوتے ہی ہے، کیونکہ وہ خوف مستقبل میں دیکھتا ہے جس کی وجہ سے ہر کام میں ناکامے ہوتے ہیں ان کو. تو خوف جو ہے نا وہ ایک طرح کے بدترین چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مستقبل میں بہت کم رہے پریزنٹ میں، ابھی اس وقت حال میں، اس وقت کچھ کریں، اس وقت ڈپریشن سے نکلنے کی کوشش کریں. اب بھی اس لحظے کا کام اس وقت کریں. اس وقت جو بھی آپ کا کام ہے اسی وقت کر لیں. اور اگر یہ کل کو چھوڑیں گے، پرسوں کو چھوڑیں گے، تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈپریشن کے باعث بنتے ہیں. تو ایک کال لیتے ہیں، کال کے بعد پھر بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس تمام چیزوں پہ. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میں سارا بول رہی ہوں. کون بول رہے ہیں؟ اس دفعہ کراچی میں آپ کا 4 لیول کیا میں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ کراچی سے. کیا نام ہے؟ سمیرہ نقوی. سمیرہ نذیر. آپ کا 4 لیول کیا ڈاکٹر صاحب. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سمیرہ نذیر، کیا کہیں گے ڈپریشن کے حوالے سے؟
डिप्रेशन दूर हो वाले गया से मैंने अपना डिप्रेशन बहुत कंट्रोल कर लिया डॉक्टर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत टेंशन डिप्रेशन रहती थी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था और काफी सारे प्रॉब्लम थे जो मैं खुद अपने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क पड़ा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सबको फर्क पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बाकी लोगों को भी, जो भी कोई मुझे ऐसे कहते हैं ना मैं बहुत डिप्रेशन है, मुझे सर में दर्द है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उसको थोड़ी सी हीलिंग देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना फर्क पड़ता है, लोग हैरान होते हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी तो 4 लेवल की है, इंशाल्लाह ताला जब अगले क्लासेस करेंगे तो फिर मुझे बहुत शौक हो गया, बहुत ज्यादा शौक बढ़ गया करने का। हाँ, सुमेरा, माशरे में डिप्रेशन है, लोगों ने अपना डिप्रेशन खुद बना ली है, या है सच है, जो भी है ये हालात देखे, वो कहते हैं महंगाई है तो डिप्रेशन है, बिजली नहीं है तो डिप्रेशन है, कपड़ा मकान नहीं है तो डिप्रेशन है, और बेरोजगारी है तो डिप्रेशन है। ये क्या कहेंगे आप इस बारे में, क्या मशवरा देंगे लोगों को, नाजरीन को? अगर सारा जिंदगी इख्तियार करें डॉक्टर साहब, मेरा मशवरा तो यही है कि जरूरियात जिंदगी हमने खुद बहुत बढ़ा ली है। आपने क्या फरमाया, किस क्या करें? सादा जिंदगी इख्तियार करें। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। और दूसरों से मोहब्बत करें, मोहब्बत ही डिप्रेशन दूर करते हैं ना। जी जी जी, मोहब्बत आपस में एक दूसरे से जेलसी, हसद खत्म करें और मोहब्बत करे इंसान से। अगर किसी को बेनिफिट्स मिलते हैं, फायदा होता है, तो आप खुश रहे ना। जी जी, दूसरों को खुश देख के भी खुश हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान जो है सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ इंसान से, उनके बंदे से। तो इंसान से अगर हम मोहब्बत करने लगे तो मेरे ख्याल में डिप्रेशन नहीं रहेंगे, है ना। जी जी बिल्कुल, अगर हम इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी बर्दाश्त के मुताबिक हमें तकलीफ देनी है, तो उससे वो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अल्लाह ताला, तो हमें वो तकलीफ में कैसे देख सकता है। उसकी खुशी के लिए जैसे हम खुश हो जाएं दूसरों को देख के, जो और मखलूक है, सब चीजें सबके पास नहीं हो सकती ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का करम है कि हमें कोई रास्ता ऐसा है जिससे हम, और इसके जरिए हम बहुत सारे लोगों को सुकून दे सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं कि हाँ, पॉजिटिव एनर्जी हमें सिर्फ किस तरह से लेनी है, हमें सिर्फ अपने आसपास से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी किस तरह से इस्तेमाल करनी है। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिविटी है, हमारी बॉडी में है, हमारे माहौल में है, हमारे आंखों में है, हमारे आवाज में है, निगाहों में है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सांसों में है पॉजिटिव ताकत है, पॉजिटिव एनर्जी। तो डिप्रेशन, हमें अपनी नेमतों का एहसास नहीं है ना कि हमारे इर्द गिर्द कितनी सारी नेमतें हैं, तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका जब आया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिला है कि हम अपने हर चीज, हर नेमत हमारे अपने कंट्रोल में है, हम हासिल कर सकते हैं उसको। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बहुत से वजूहात है इसका, जो है ना, जिस्मानी बीमारियां भी है, नींद की कमी आजकल ज्यादा हो गई, तो आप क्या कहेंगे, नींद की कमी क्यों हुई है और इसका वजह क्या है? ये नींद की खराबियां, लोग सबसे ज्यादा शिकायत आजकल लोगों के है, नींद नहीं आती है या नींद टाइम पर नहीं सोते है, कोशिश करते हैं मगर सो नहीं सकते, दिन के टाइम सो जाते हैं, लेट उठते हैं, कारोबार में लेट पहुंचते हैं, और पढ़ाई, बच्चे स्कूल या कॉलेज वगैरह लेट पहुंचते हैं, स्ट्रेस में होती है, डिप्रेशन में होते हैं, सुबह नाश्ता किए बगैर, क्योंकि उन्होंने एकदम पहुंचना होता है, और अगर नाश्ता करना भी है तो जी नहीं चाह रहा होता है, ज़बरदस्ती करते हैं। तो आप बताएं, ये बायस बनते हैं डिप्रेशन की कि नहीं? जी जी, सब चीजें डिप्रेशन का बायस इसीलिए बनता है डॉक्टर साहब। पहले अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द बेड होता था, तो अब हमने खुद अपने आप लेट नाइट तक हम टीवी देखते हैं, एक्टिविटीज बच्चों की देर तक है, तो सुबह वो फ्रेश नहीं उठते थे ना, हम खुद उठते हैं फ्रेश, जो सुबह उठने का टाइम टेबल नहीं सही रखा हुआ सही सब लोग। तो जब तक टाइम टेबल सही नहीं करेंगे अपने अंदर, जो फ्रेश एयर सुबह का जो टाइम था ना,
ہم لوگوں کے زمانے میں بڑی سختی ہوتی تھی کہ صبح ضرور اٹھنا ہے، تو وہ سارا جب آپ صبح جلدی نہ اٹھیں تو آپ کا سارا ٹائم ٹیبل خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو ناشتہ کے جاتے بغیر ہیں. جاتے ہیں، جی جی، پھر سارا آپ کا چڑچڑاپن رہتا ہے مزاج میں، نیند نہیں صحیح پوری ہوئی ہوتی. اگر رات کو جلدی سو جائیں تو پھر یہ ڈپریشن، نیند، یہ ریگولر اگر اپنا ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ کریں لوگ تو صحیح. بہت فرق پڑے گا. اس سے پازیٹیو انرجی لینے سے نیند بھی سکون سے آئے گی، بہت اچھی اور بات. جب سکون سے سوئیں گے تو صبح فریش اٹھیں گے نا، سارا کام بھی فریش ہو کے کریں گے. فریش اٹھیں گے تو اب آپ جی فریش ہو گئی ہیں نا؟ بالکل. بالکل الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ بالکل کا بالکل. شکر. میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہوں، میرا وہ جوائنٹ کا پرابلم بھی بالکل صحیح ہو گیا ہے. اچھا. میں نیند کی گولی بھی نہیں کھا رہی الحمدللہ. اچھا. اور باقی جتنے میرے فیملی ممبرز ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے ایسے پرابلم تھے جو میں 4 لیول تک ان کو کر سکتی تھی، وہ بہت خوش ہیں. اب آپ آگے لیول کرے گی نا انشاءاللہ سب جی لیول. انشاءاللہ کروں گی. اور ماسٹر تک نیت بنائیں، نیت جو ہوتا ہے مائنڈ نیت بنائیں. ہے، نیت الحمدللہ شروع ہو گئی ہے. نیت میں کام کی ہے ارادہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص لوگوں میں شامل کر دیا ہے. یہی دعا تھی کہ کوئی ایسا راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے جس میں ہماری بہتری ہو. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ لوگوں کے گروپ میں شامل ہو گئی ہوں، تو کامیابی ملتی جائے گی انشاءاللہ. زندگی میں کچھ کرنے کے لیے تو کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا، جی جی. اور سوچنا ہم پڑتا کچھ ہے. کرنا چاہیں کریں گے تو کر سکیں گے نا، جب تک ہم بیٹھے سوچتے رہیں گے تو نہیں کر سکتے نا. صحیح صحیح آگے صحیح. آئیں گے، نکلیں گے تو کریں گے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہاں انشاءاللہ بس لوگ چلتے آ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ اس طرف. اس ڈپریشن کے خاتمے کے لیے بہت سارا کچھ جو ہے نا وہ ہوتی ہے. اچھا، جی. ایک بات ہے کہ رشتوں میں اختلاف، تجربہ آپ کو یا کسی کو آپ نے ارد گرد دیکھے کہ ہاں مثال رشتوں میں جو اختلافات ہے اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل بن رہے ہیں نا آج کل. ڈاکٹر صاحب یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. دیکھیں اگر آپ کسی کو بیٹی بنائیں گے تو کوئی ماں سمجھے گا نا آپ کو. صحیح تو اگر آپ رشتوں میں اختلاف اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ جو بڑے ہوتے ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ سب بچوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں، صحیح. ان کو سب کو پازیٹیو انرجی دیں. ایک کے ساتھ اگر نیگیٹو آپ سلوک کریں گے، آپ کے اپنے سوچ اگر نیگیٹو ہے تو آپ ایک بچے کے ساتھ نیگیٹو کریں گے تو وہ نیگیٹو ہی بنے گا نا. صحیح تو صحیح. بڑے اگر پازیٹیو انرجی رکھتے ہیں، بڑے پازیٹیو بچوں کے ساتھ سلوک کریں گے تو بچے آگے پازیٹیو بنیں گے نا. ہاں 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 صحیح. بہت سب کے اچھی ساتھ بات. پازیٹیو رویہ رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں. ہاں دوسروں کو بھی اپنے سٹائل سے جینے دیں. ان کو بھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہم انسان ہے، اشرف مخلوقات ہیں، کوئی ریموٹ کنٹرول تو نہیں ہے نا کہ سب ایک طریقے صحیح. سے رہیں گے. تو اس لیے بڑی جو اپنے زبردست. طریقے سے، ہر کسی کا اپنا اپنا لائف سٹائل ہے، اس میں جس طرح سے وہ آرام سے رہ سکتا ہے اس کو رہنے دیں، تو اتنا صحیح. رشتوں میں اختلافات نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ نے، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقتیں عطا فرمائیں. ڈاکٹر تھینک یو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کا ماسٹر لیول تک آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بہت اچھی ہاں بات ہے. آگے لیولز میں اور زیادہ مزہ ہے، بہت بہترین ہے، لازمی جی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بھی بتانی ہے، لوگوں کو بھی اس طرف لے آنی ہے. بالکل بالکل. جو لوگ بہت زیادہ ڈاکٹرز کے اوپر ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں فقیروں کو کہ کوئی ہمارا تو جادو ہو گیا ہے، کوئی اثر ہو گیا ہے، ان لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس چیز سے کہ سبق لینا چاہیے کہ اس میں کوئی دھوکے بازی نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے. یہ صرف ہم نے اپنے اندر سے اپنی پازیٹیو انرجی کو صرف یوز کیا ہے، تو ہم اس وہم سے نکل آئے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جادو تھا، کوئی اثر تھا، کوئی ہمارے اوپر کوئی چیز تھی، یا کسی نے کچھ کروایا تھا. اتنا الحمدللہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے کہ یہ صرف پازیٹیو انرجی سے ہی ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور دنیا آپ کے سن رہے آ رہے انشاءاللہ، ساری جی دنیا اب آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. بالکل. وہ لوگ تو ضرور آئے ہیں جن کو یہ وہم ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جادو ہے، یا کوئی ہمارے اوپر جو ڈپریشن کی وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے، جی یا کسی نے کوئی بندش کروائی ہوئی ہے یا علم کروایا ہوا. ان لوگوں کو تو ضرور اپنے اندر پازیٹیو انرجی کے لیے ضرور آنا وہ چاہیے. 4 لیول بھی کرے نا تو وہ ضرور کرے. بالکل آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. ہاں اور یہ چیزیں بالکل نظری بد، جادو جیسی چیزیں
ختم ہو سکتے ہیں اس انداز سے، بالکل الحمدللہ ختم ہو جاتی ہر ہے. طرح کا ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے اس سے. ہاں تمام طرح کا جو آپ کا جسمانی اعصابی کمزوری اور اس طرح کی جو تھکاوٹ اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ سب کچھ، جسمانی درد اور سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. صرف اپنے آپ کو ہم الرٹ کر سکتے ہیں، پازیٹیو ہو سکتے ہیں. تو بالکل صحیح، بالکل صحیح. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. تھینک یو، آپ نے یاد کی ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ اس طرح کی کس طرح کے مستقبل کا خوف، کام کا بوجھ زیادہ ہونا، اور اس طرح رشتوں میں اختلافات، معاشرتی مسائل، سٹریس اور شادی کا نہ ہونے کے وجہ سے جس طرح کچھ لڑکیاں ہیں شادی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی. یہ دیکھیں وجہ کیا ہے. اب وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ یا جادو ہوا ہے یا فلاں ہوا ہے. یار ہر انسان کو چاہیے اچھے لوگ، مگر معاشرے میں ایک خامی ہے، لوگوں میں ایک خامی ہے. تقریباً 90% لوگوں میں ایک خامی ہے، 10% صحیح ہے. وہ دیکھتے ہیں لڑکی کی خوبصورتی کو. جو لڑکیاں خوبصورت ہیں وہ سب سے زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. مگر بدصورت لڑکیوں کو اور خوبصورت لڑکیوں کے سب کی شادیاں ہوتی ہیں. شادیاں سب کی ہو جاتی ہیں. تو جو بدصورت لڑکیاں ہیں، اللہ بدصورت نہ کرے، انسان بدصورت نہیں ہے مگر میں ویسے ہی کیا کرے کیا کہوں، جو کم خوبصورت ہے مثال کے طور پہ، جو بہت خوبصورت ہے وہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور جو کم خوبصورت ہے ان کی شادیاں ہوتے نہیں. وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، میں وجہ کیا ہے اور سے سنیے گا. یہ کال لیتے ہیں، کال لینے کے بعد آپ کو، اور کالر سے بھی پوچھتا ہے وجہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں فوزیہ بول رہی ہوں. میں 28 کو کراچی آئی تھی، آپ کا ہوا تھا، آپ کے فوزیہ، پاس میں آئی تھی. فوزیہ. ہاں جی ہاں جی، میں نے، میری سسٹر بھی ساتھ تھی، میں نے آپ کا تعارف کروایا تھا. ثنا ہے آپ کو؟ آپ نے تعارف کروایا ثنا؟ ہاں بالکل بالکل ہاں بالکل بالکل. یاد آیا آپ کو؟ بالکل بالکل. آپ لوگ اسلام آباد سے آئے تھے نا؟ ہاں جی بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر کیسے ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. اچھا، آپ لوگ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بہت ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، اتنی ٹھیک ہوں نا کہ آپ کی سوچ ہے، آپ نے ماشاء جو اپنا علم مجھے دیا ڈاکٹر صاحب، یقین جانے میں نظروں سے بھی کسی کو دیکھتی ہوں نا تو شک کو آرام آ جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور بہت ابھی تک ماشاءاللہ میں اتنا ہیلنگ دے چکی ہوں لوگوں کو، اور اتنا مطلب مجھے اسی وقت 1 منٹ کے بعد مجھے اس کا اتنا اچھا رسپانس ملتا ہے کہ بھئی ہم ایسے لگتا ہے جیسے ہم سالوں سے ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. انشاءاللہ ہم اس سیٹرڈے کو آ رہے ہیں، آ کے ریپیٹ ٹھیک ہے کرے، اور ثنا کو کہہ دو کہ وہ 1 to 4 لیول کرے نا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے کیونکہ ان کے لیے ضرورت ہے، ان کی جو ٹھیک. ایج ہے، ان کے جو کام ہے، ان کے سارے کچھ، تو ان کو ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب پھر تو اس کے نیکسٹ کیا آپ آ رہے ہیں 12 تاریخ کو آپ آئیں گے یہاں جی کسی میں؟ بالکل، اسی سیٹرڈے کو، ہفتے کو ہم آ رہے ہیں، اس ہفتے کو نا. اچھا اچھا اچھا. تو ہفتے ٹھیک ہے کو آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ، اور ہفتے کو ہمارے 3 بجے کلاس ہوں گے ٹھیک انشاءاللہ. ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا کیا مطلب پروسیجر کیا ہوگا؟ اس پہلے والے سے مختلف ہوگا؟ نہیں، جس طرح کی یہاں پر تھا پروسیجر وہی ہے. اور جو آگے جو لیولز ہیں نا، جو جی ہاں جی آپ نے آگے لیول انشاءاللہ کریں گی، انشاءاللہ 5th انشاءاللہ. 6th 7 کرے گی، 8 کرے گی، کیونکہ اس کے جی جی بہت بینیفٹس ہے. یہ جو آپ ٹھیک. نے لیول 1 to 4 میں دیکھے نا،
ہاں بالکل یہ آپ بھول جاؤ گے، اس سے کئی گنا زیادہ بینیفٹس ہے اس کے. یہ تو کیونکہ اصل چیز جو ہے 5th ہے 6th ہے 7 ہے ماسٹر لیول ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میں کروں گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ نے مجھے یہ علم دیا ہے، اور اتنا مطلب مجھے تو کبھی کبھی خود سے خوف آتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے اتنی وہ شفا رکھی ہے نا کہ میں مطلب جس پہ میں ہاتھ رکھتی ہوں اور میں ہیلنگ دیتی ہوں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، وہ مجھے کہتے ہیں کہ مطلب ہم تو اس طرح ہلکے ہو گئے جیسے سالوں سے بھی سو کے اٹھے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے، آمین آمین ڈاکٹر صاحب. پاور عطا فرمائے. تو آپ کا بھی کوئی تکلیف تھا، بہتر ہوا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب بالکل، میں تو بالکل ٹھیک ہوگی، دوائیاں میں نے ساری پھینک دی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات کہی تو پہلے یہی بات کرتی نا سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر کے. صاحب میں اتنی ٹھیک ہوگی ہوں، آپ کی سوچ ہے. میں مجھے فوبیا تھا نا سب سے زیادہ، جب میں کراچی میں آپ کے پاس آئی تھی ڈاکٹر صاحب، وہ ظاہر ہے وہ اس کمرے میں اتنی انرجی تھی آپ کی وجہ سے، کیونکہ میں وہاں چیئر پہ بیٹھ نہیں سکتی تھی. جی میں نے جب آپ بول رہے تھے میں آپ کو سن رہی تھی، یقین جانے 1 گھنٹے کے بعد جب میں اٹھی تو مجھے اس طرح فیل ہو رہا تھا جیسے مجھے کچھ ہے ہی نہیں. پھر جب آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا پھر تو سبحان اللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. مجھے بس یہی تھا کہ آپ کا کتنا بس ہوا ہوگا اور کتنے. ڈاکٹر صاحب بہت، اور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ایک اور بات پوچھی تھی. اچھا بہت سے لوگ ہیں جی مطلب جس کا میں کرتی ہوں، میں ان کو ہیلنگ دیتی ہوں، تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں نہیں یہ آپ یہ لے لیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو میں آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے نہیں، میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا میں جب تک اپنے استاد محترم سے نہیں پوچھ لیتی تو میں کوئی چیز میں لے نہیں سکتی کسی سے. نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی تحفہ دے رہے ہیں، کوئی ہدیہ دے رہے، کوئی چیز دے رہے تو آپ ضرور قبول کر لیں، کیونکہ اچھا ہوتا ہے. آپ ضرور اچھا لے ڈاکٹر لیں. صاحب جی میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں نا، آپ کی آپ مرضی. میرے استاد ہیں. نہیں بس یہ آپ کی مرضی ہے. آپ ضروری، میں نے کہا ضرور لے لیں مگر ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ہے جو کہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگوں کو بینیفٹس مل رہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ان کو ثواب بہت مل رہے. جو چیز اچھا ہے اس چیز کے لیے لوگوں کو بتانا اور لوگوں کو درد دکھ میں شامل ہونا، یہ اس کو شامل ہونا کہتے ہیں کہ آپ جا کے یہ آپ کر لے، وہ یہ ہیلنگ سیشن اٹینڈ کرے بس. اور یہ لازمی لوگوں کو بتا دے، اور کچھ لوگوں کو اپنے جو رشتہ دار ہے، اپنے اپنے لوگ ہیں ان کو بھیج دے یا خود ساتھ آ جائیں. یہ فرض بنتے ہیں ہمارے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ ابھی نیکسٹ جو میں کروں گی اس کا حدیث کیا ہوگا؟ ہاں نیکسٹ جو آپ کریں گے یہ ابھی اس میں ہے. نیکسٹ جو آپ کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کو شیڈول سارا کچھ وہیں پہ آپ کو مل جائے گا اسی چیز پہ. ٹھیک ہے جی میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو خوشیاں دیں گے، طاقت عطا فرمائیں گے. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ آپ نے کال کیے. ہم آتے ہیں مستقبل کا خوف. مستقبل کے خوف کا بڑے پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کو، مستقبل میں خوف ہوتے ہیں ان کو، اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے انسان کا. خوف میں مبتلا انسان مستقبل میں جا بھی نہیں سکتا ہے صحیح طریقے سے. جب پہلے سے آپ پریشان ہیں تو پاسبل نہیں ہے آپ کا اچھا ہو، بہترین ہو. ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.